ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ہر طرف دو ہی چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک آزادی کپ اور دوسرا نجم سیٹھی۔ بہت شکریہ جنید، میں سمجھتا ہوں کہ تم ایک سچے صحافی ہو، اور چونکہ آج کل صرف ہر طرف سیٹھی 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 ڈسکس ہو رہا ہے، اس کا میرا خیال ہے ذکر آپ نے کر کے بہت اچھا کیا۔ اپنے پروگرام کو بھی آپ نے 4 چاند لگا دیے۔ سر یقین کیجئے گا، تمام اخبار آپ کے کارناموں سے بھرے پڑے ہیں۔ جی ہاں، اخبارات تو اس طرح بھرے ہوئے ہیں آزادی کپ کے تبصرے سے اور نجم سیٹھی کے کارناموں سے، جس طرح پکوڑے رکھ لیں اخبار پہ تو وہ تیل سے بھر جاتا ہے۔ سر آپ نے پاکستان کی کرکٹ کے لیے وہ کام کیے ہے جو انگلینڈ کے لیے چرچل بھی نہیں کر سکا۔ زیادہ چرچل نہ کر، خاموش ہو۔ ابھی مستقبل قریب میں کوئی بھی بیرونی دورہ نہیں آ رہا۔ کہاں بھیجوں گا میں تمہیں بتاؤ؟ سر اسے گھر بھیج دیں۔ سر کہیں بھی بھیج دیں سر، بینکاک سر۔ بیٹا انڈر 14 ٹیم جا رہی ہے بھوٹان، جانا ہے تم نے؟ سر بھوٹان میں بڑی گھٹان ہے سر۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، اپنی بھوٹان بند رہا۔ تو میں بات کر رہا تھا جنید کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ایسا پاکستان پہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی نیک نامی ہوئی ہے جو ہر طرف ہو رہا ہے کہ جی سیٹھی نے امن قائم کر دیا، سیٹھی نے کرکٹ بحال کر دی، سیٹھی نے ایک اور ملک کا دروازہ کھول دیا کرکٹ۔ سیٹھ صاحب، ویسے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور جو غیر جانبدار میڈیا ہے، ہمارے دوست کی طرح نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیٹھی صاحب کو اتنا کریڈٹ نہیں جاتا جتنا جائلز کلارک کو جاتا ہے۔ انہوں نے راہ ہموار کی ہے، انہوں نے دن رات محنت کی ہے۔ کس کو جاتا ہے جی؟ جائلز کلارک کو۔ وہ کون صاحب ہے؟ سیٹھ صاحب، آپ نے بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اپنی تقریر میں۔ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بات ہو رہی ہے آزادی کپ کی، بات ہو رہی ہے پاکستان کی کرکٹ کی بحالی کی، اس میں آپ کوئی دوسرا نام نہیں لے سکتے نجم سیٹھی کے علاوہ۔ آپ یقین مانیں گے میں نے اپنے تینوں فون بند کیے ہوئے ہیں۔ ایک موبائل فون پہ انگلینڈ کی پرائم منسٹر کا فون آ رہا ہے، ایک پہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کا فون آ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہی ہیں لڑکے کے ہاتھوں 1.5 کلو ٹینڈے بھیج دیں۔ حد ہو گئی ہے، کہنا کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بھائی یہی کہہ رہی ہیں کہ ہماری کرکٹ ٹیم کو بلوائیں اپنے ہاں۔ اچھا، انگلینڈ کی پرائم منسٹر تو لڑنے لگ گئی۔ نجم کیا کر رہے ہو تم؟ سب سے پہلے ہمارا حق بنتا ہے پاکستان میں کھیلنے۔ میں نے بہت کہا، میں نے کہا بھائی میرے پاس وینیو نہیں ہے، میں کہاں لے جاؤں آپ کی ٹیم کو، کہاں میچ رکھوا لوں؟ اس نے تو شور مچانا شروع کر دیا، کہہ رہی ہے کہ مومند ایجنسی میں رکھ لو میچ، وزیرستان میں رکھ لو میچ۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ بھائی ابھی نہیں، تھوڑی دیر رکو، وزیرستان ابھی نہیں، ابھی مجھے جب حکومت گرین سگنل دے گی پھر وزیرستان میں بھی میچ ہوگا۔ آپ حکومت کو چھوڑیں، ہم تو سیٹھی صاحب آپ کے منہ کو ٹیم بیچ رہے ہیں، آپ کے منہ کو ہم وزیرستان کھیلنا چاہتے ہیں، آپ کے منہ کو ہم مومند ایجنسی میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا، اعتماد کا آپ کا بہت شکریہ، مگر جنید سب سے جو اہم بات میں آج ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ کرکٹ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سیٹھی نے بحال کر دی ہے۔ آپ کا وہ لمبا ہے بیٹا، تھوڑا سا چھوٹا ہو کرو تاکہ وہ نیچرل لگے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ تم اپنے دورے کو دھکا لگا رہے ہو۔ سر مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں، یہ دنیا جانتی ہے۔ بیٹا دنیا یہ جانتی ہے مگر دنیا اخبار کچھ اور جانتی ہے، اور اس وقت ہم دنیا اخبار والوں کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑا کھینچ کے رکھو اپنی وہ۔ جنید یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس وقت ہر طرف سیٹھی سیٹھی ہو رہی ہے۔ یقین میں تو کبھی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے چلا جاؤں تو چھپتا پھرتا ہوں۔ کیوں سر جی، ٹینٹ آنے دے پیسے دینے نے؟ یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بیٹا میں اس لیے چھپتا پھرتا ہوں کہ کسی کی نظر پڑ گئی تو اسٹیڈیم میں نعرے بازی نہ شروع ہو جائے، نجم سیٹھی، نجم سیٹھی، نجم سیٹھی، نجم سیٹھی۔ بہت شکریہ۔ یہ بیچ میں ایک کوئی جاوی جاوی بھی کہہ رہا ہے سر اس نے کہا اس کی موٹے کی آئیڈینٹیفیکیشن نوٹ کر لو ذرا۔
ٹھیک ہے سر. اچھا مہاراج ریڈی صاحب جو آپ نے کوششیں کی ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ہیں, اور یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے دھیرے دھیرے کھلنے شروع ہو گئے ہیں یہ بھی بہرحال قابل تعریفی اقدام ہے, لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ ہفتہ ہو گیا ہے لاہور کے شہریوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے. یہ بھی ایک فیکٹ ہے نا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے ٹھاکر. دیکھو اگر آپ یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ چاہتے ہو تو اس کے لیے کچھ تو کھونا پڑے گا جنید. اگر ٹریفک کا مسئلہ بن جاتا ہے تو دوسری طرف آپ انٹرنیشنل کرکٹ بھی تو انجوائے کر رہے ہیں. سو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. جس طرح آپ ساون بھادوں جب انجوائے کرتے ہیں تو بڑا خوشگوار ویدر آپ کو ملتا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملتی ہے, پودوں کی خوشبو ملتی ہے, دوسری طرف ہر پاسے چکڑ ہی چکڑ, کولو موٹر سائیکل لنگ دیے تے سلوار تاڑی تے کڑھائی ہو جاندی ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے پایا کچھ نہیں ہے سوائے خوابوں کے, سوائے سبز باغوں کے. ابھی تک ٹیم کسی نے بھی کمٹ نہیں کیا کہ وہ پاکستان کا دورہ کرے گی. اب میں ایک ایک ٹیم کا لیٹر تو گھر گھر میں جا کے دکھا نہیں سکتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انگلینڈ, بنگلہ دیش, آسٹریلیا, ہر ملک. نہیں سر آپ اپنا موبائل چیک کروائیں. آپ اینکر ہی رہے, آپ گلالئی نہ بنے. اب ہر ایک کے موبائل نہ چیک کرتے پھریں آپ. ہیں کالز بہت ہیں, فکر نہ کریں آپ, وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. مگر آپ کو ایک اور اتنی حیران کن بات سنانے لگا ہوں کہ آپ بلیو نہیں کریں گے. جی آپ یہ جانتے ہیں کہ جرمن نے صرف پاکستان کے آزادی کپ کو دیکھتے ہوئے کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اچھا زبردست. جرمنی نے؟ جی ہاں. اور آپ نے ایک قصہ سنا ہوا ہے بچپن سے کہ جرمنی میں 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوا اور بغیر ہار جیت کے ختم ہو گیا, اور ہٹلر نے کہا کہ یہ 5 دن ضائع ہو گئے ہیں. اس نے کرکٹ پہ پابندی لگا دی کہ یہ بالکل ناقص گیم ہے, اور کرکٹرز کو گولی مروا دی. آپ جانتے ہیں کہ وہی ہٹلر کل میرے خواب میں آیا اور آ کے اس نے مجھے سوری کہی ہے. اس نے کہا سیٹھی دیٹ واز مائی رانگ سٹیپ. اچھا ہٹلر انگریزی بول رہا تھا. زبردست. یار پڑھا لکھا آدمی تھا وہ, کیا کر رہے ہیں آپ. زبردست. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں اگلی رات موجودہ جو ہماری چانسلر ہے جرمنی کی, اس کی خواب میں بھی آ کے اسے کہوں گا کہ فوری طور پہ جرمنی کی کرکٹ ٹیم بناؤ. اور ایک اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, آپ نہیں مانیں گے. ویسے تو آپ نے یہ 2-3 بھی نہیں مانے. اچھا مجھے معلوم ہے یہ میں مان رہا ہوں. میں مان رہا ہوں آپ میری نقلیں اتار. یار میں بھی شو کرتا رہا ہوں. یہ جو ساری چالاکیاں نا کیا یہ سب میں بھی کرتا رہا ہوں. چھوڑ دیں آپ اس بات کو. مگر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں جی کہ طالبان نے بھی کرکٹ ٹیم بنانے کا اعلان کیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بم پھینک کے کرکٹ گیند پکڑنا چاہتے ہیں. اچھا صرف نجم سیٹھی کے منہ کو. اچھا سیٹھ صاحب ایک بات سمجھ کہ اگر طالبان اپنا کوئی وہاں پہ کرکٹ میچ کرواتے ہیں افغانستان میں تو آپ چیف گیسٹ کے طور پہ جانے کے لیے تیار ہیں؟ تو جا, تیرا کو وڈا نکا جاوے, تیرا غوری جاوے, تیرا تھیلا جاوے, وہ جڑا 7.5 کلو منہ والا اتنے رکھے ہے عزیزی انہوں بھیجو. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید ابھی آپ نے اپنے پروگرام میں وہ پولیس والوں کو بلا کے تو ان کے مسائل اور ان کے نقصانات اور فوائد کا ذکر کیا. میں سوچ رہا تھا یار کہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کسی وقت کہ جب پولیس بھی بیچاری مظلوم لگنا شروع ہو جاتی. یہ چند دن پہلے موٹر میں پولیس کو ہمارے وکیل بھائیوں نے کٹہرا چاڑا ہے. وہ میں نے تصویریں دیکھی ہیں, دیکھی نہیں جاتی وہ تصویریں, بڑا دکھ ہوا ہے. ایمان اس سے کی ویڈیو دیکھو تو باقاعدہ اسی یونیفارم پولیس آفیسر کو اس کی یونیفارم سے گریبان سے پکڑا ہوا ہے وکیل بھائی نے ہمارے. ہاں جی, میں یہاں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یونیفارم جو ہے نا جی وہ کسی بھی محکمے کا
وہ بے شک کسٹم والوں کا ہو، بے شک فوج کا ہو، بے شک وہ پولیس کا ہو، کسی محکمے کا بھی جو یونیفارم ہے نا وہ پاکستان کی نشانی، وہ پاکستان، وہ طاقت کی علامت ہے، اس وہ کو ہاتھ عزت کی ڈالتے علامت ہے۔ ہوئے یہ لازماً ذہن میں لانا چاہیے کہ ہم پاکستان کی عزت پامال کرنے لیں۔ اچھا، یہ جس تم واقعے کا ذکر کر رہے ہو اس پہ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ سانحے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، وہ یہ کہ اس کے بعد دہشت گردی کی عدالت میں یہ کیس گیا تو وہاں پہ وکلا نے ان افسران کو جج تک پہنچنے ہی نہیں دیا اور ان کی پرماننٹ بیل ہو گئی۔ اصل میں ہم بار بار کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو ہماری مختلف ایسوسیشنز ہیں نا، خواہ وہ وکلا کی ہیں، جرنلسٹوں کی ہیں، ڈاکٹروں کی ہیں، سب کی ہیں، ان کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات میں اپنے ایک دو لوگوں کا تحفظ کر کے ہم اس پیشے کے وقار اور عزت میں اضافے کا موجب نہیں بنتے بلکہ الٹا اس کی عزت میں کمی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اور اپنے ملک کی عزت میں کمی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ عامر خان باکسنگ لا رہا ہے ادھر، انگلینڈ والا عامر خان ادھر باکسنگ لا رہا ہے، کیا فائدہ؟ تو کسن کی ویسے ہی بڑی کیا ہے آج کی خبر پہلی؟ قومی اسمبلی میں شور پر سپیکر غصے میں آ گئے، کہا کہ مجھے تنگ نہ کرے، میرا موڈ آف ہے۔ وجہ پوچھی تو بولے حکومت کی وجہ سے موڈ خراب ہے، جس پر اپوزیشن نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی بارے میں شاعر کہہ گیا ہے نا، دل والا دکھڑا نہیں کسے نو سنائی دا، اپنی سوچا وچ آپ ڈوب جائی دا، دل والا دکھڑا سنائی دا۔ کرو یار 100 روپے اکٹھا کرو ان دونوں کو تو۔ یہ اب تم نے کیمرے کے سامنے یہ باندھ دی ہے۔ میں نے کہا اکٹھا کرو، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں دوں گا، لے لو اگر اکٹھا کرو۔ حد ہو گئی ہے یار، ادھر دیکھو تو صحیح سپیکر صاحب کتنے دکھی ہوئے ہوئے اور اوپر سے دکھ کی وجہ سے ہی کہہ دیا حکومت کی خرابی۔ حد ہو گئی ہے، پھر اپوزیشن نے تو ہنسنا ہی تھا، کوئی اور بہانہ لگا دیتے موڈ کی خرابی کا، کہہ دیتے کہ جی سر سر میں کرو نکلے ہیں تو میری نوی گڈی تے کسی چنگچی رکشے نے چریٹ پا کتنی دیر ادھر چریٹ پہ بحث ہوتے رہنی تھی، چریٹ کیا ہوتی ہے؟ کہیں بھی چون نواب ٹیپ لوگ ارکان اسمبلی ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا چریٹ کیا ہوتی ہے۔ چریٹ تم نے بہت اچھا کہا۔ چریٹ سے یاد آیا، یہ ہریٹ جو ہوتے ہیں اس کا مربع ڈل جاتا ہے؟ ہریڑ کا مربع ڈل جاتا ہے، چریٹ کا مربع نہیں ڈلتا۔ چریٹ جب ڈلتی ہے وہ گڈی پہ ڈلتی ہے، اور کہہ دیتے کہ بھائی جی میں چریٹ نکلوانے گیا ہوں تو ڈینٹر نے 65,000 روپیہ مانگا۔ میں نے کہا یار ایک چریٹ کا 65,000، کہتے چریٹ پاویں ایک ہوئے پاویں 10 ہونے لگنا 65,000۔ پھر میں ملے چوب 9 گڈیاں ہور کٹھیاں کی تھی، میں کہ 65 ہی لگنے تو چلو پھر چریٹاں ساریاں مکوا لیں۔ یا کہہ دیتے کہ سویرے ناشتہ کرتے وقت میں نے انڈے پہ گرم مسالہ توڑنے کے لیے ڈبی الٹائی ہے، اس کا ٹکن کھول گیا، سارا گرم مسالہ انڈے پہ ڈگ گیا، سارا پونج پانج کے بھی کھادا تو پھر بھی انڈا کوڑا ہی لگا۔ اچھا جی سنیں، مسلم لیگ نون کے سینیٹر نہال ہاشمی نے جے آئی ٹی کو دھمکیاں دینے پر سپریم کورٹ سے غیر مشروط معافی مانگ لی، سماعت 27 ستمبر تک ملتوی۔ آئے ہائے ہائے، ہاشمی کہانی لوگوں کتھے آکے مک گئی، ہاشمی کہانی لوگوں کتھے آکے مک گئی، تڑیاں تو شروع ہوئی معافیاں تے مک گئی، ہاشمی کہانی لوگوں کتھے آکے مک گئی۔ 100 روپے اور نکالے۔ بہت شکریہ۔ لے بھئی آج دا شو 200 سے پہ گیا سن۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہاشمی صاحب نے پہلے ہاشمی تڑی سرما اور ہاشمی دھمکی یہ سب گولوی استعمال کر کے بیٹھ لیا۔ جب کہیں سے افاقہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کہا چلے دیو پھر معافی، معافی تو ہے جی نا، دیو ہوئی بھائی۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ یار نہ پارٹی میرے نال رلنڈے ہی اس گل چ، نہ پارٹی تو علاوہ کو رلنڈے ہے، نہ میری گل رلنڈے ہی ہے، بس تو پھر معافی بنتی ہے۔ سنگاپور کی نئی منتخب صدر حلیمہ یعقوب نے اپنے 2 بیڈ روم کے ذاتی فلیٹ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ رہائش گاہ کے باہر کھڑے 2 پولیس اہلکار دیکھ کر فلیٹس کے مکین سمجھے،
शायद बिल्डिंग में कोई वारदात हो गई है। ये सदर सिंगापुर हाँ जी। हलीमा आपा, हाँ जी। इनको कहो कहीं और शिफ्ट हो जाए, या फ्लैटां की वजह तो साडी हुकूमत अगे पीछे हो गई। उन्होंने सदर बनते ही फ्लैटों में रिहाइश रख ली। देखो यार कैसे सादे लोग हैं, बाहर दो सिपाही खलोते हैं, बस हर लोग की समझे ने को वारदात हो गई। और कितना बुरा लगेगा जब हलीमा आपा बेचारी अपने फ्लैट में से थल्ले टोकरी लटकाएगी सब्जी लेने के लिए। पा 1.5 किलो करेले पा दे ते नाल अध पा टमाटर भी देवी ते नाल थोड़ा जिहा धनिया मुफ्त पा देवी। नीचे से सब्जी वाला गर्म हो जाए, आपा सदर 30 रुपये दी धनिया दी गुच्छी आउंदी है ते मुफ्त कित्थों पा दियां? सदर होएगी ते अपने फ्लैट च होएगी। आज धनिया भी लाना तो 10 रुपये और सुटो थले। हमारे यहाँ वजीर आज़म और अपोजिशन लड़ रही है, सिंगापुर में सदर और सब्जी वाला लड़ रहा हो। ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।